السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی کچھ مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، جس میں دکھایا جائے گا کہ دعا نوشیروان کو بتائے بغیر فراز کے ساتھ ہوٹل میں ملاقات کرے گی اور کشمالہ کے جاسوس جو دعا کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتے ہیں، دعا کی فراز کے ساتھ ملاقات کی پکچرز بنا کے کشمالہ کو سینڈ کر دیں گے۔ دراصل دعا نے تو نوشیروان کو اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ ہی بتا دیا تھا، یہ بھی کہ وہ گھر سے کسی دھوکے باز کی محبت کے جھانسے میں آ کر بھاگی تھی، جس کے بعد اس نے دعا کو جسم فروشی کے اڈے پہ فروخت کر دیا تھا۔ نوشیروان نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ مجھے ایک دفعہ اس کا نام بتاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اس خبیث کو جان سے مار دوں گا، لیکن دعا نے کہا تھا کہ میں خود بھی اس کا نام یاد رکھنا نہیں چاہتی، تو نوشیروان نے بھی دعا کو مجبور نہیں کیا۔ لیکن بعد میں جب دعا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فراز فضا کا شوہر ہے اور فضا پر بھی بہت ظلم و ستم کرتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ نوشیروان کے آفس میں ہی کام کرتا ہے، تو دعا کو سمجھ نہیں آتی کہ نوشیروان کو کس طرح سے بتائے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میری زندگی برباد کی تھی اور اب میری بہن فضا کی زندگی بھی برباد کر رہا ہے، اور فضا کو خاص طور پہ میرے ساتھ ملنے سے روکا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس روکنے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اب جب دعا اچانک فراز کے آفس پہنچ جاتی ہے، اسے اپنی اہمیت بتانے کے لیے کہ جس آفس میں تم معمولی سے ملازم ہو، اس آفس کا باس میرا شوہر ہے جو مجھ سے بہت محبت بھی کرتا ہے اور میرے ایک اشارے پر کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ فراز دعا کی دھمکی سے کافی حد تک خوف زدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جلد ہی اپنے خوف پر قابو پا کر دعا کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ مت بھولو تمہاری بہن میرے نکاح میں ہے اور میرے ہی گھر میں رہتی ہے، اگر تم میرے ساتھ کچھ برا کرو گی تو پھر میں بھی تمہاری بہن کا نقصان کر سکتا ہوں۔ تو دعا فراز سے کہتی ہے کہ تم میری بہن کا نقصان کرو گے؟ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ اگر میں نوشیروان کو بتا دوں کہ میری زندگی برباد کرنے والا انسان یہی ہے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر میں چاہوں تو تمہاری بہن کا نکاح بھی توڑوا سکتی ہوں، اس کے شوہر کو بتا کے کہ جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اس کا بھائی کس قدر بد کردار آدمی ہے۔ فراز کو اب یہ اندازہ تو ہے کہ اس نے دعا کے ساتھ کیا تو بہت برا ہے، اور اس سے بدلہ لینے کے لیے دعا کسی بھی حد تک جا سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس پاور بھی ہے۔ اب دعا جب گھر جاتی ہے اور نوشیروان سے فراز سے متعلق بات چیت ہوتی ہے تو نوشیروان دعا کو یاد کراتا ہے کہ یہی ہے نا تمہاری بہن کا شوہر جس نے تمہاری بہن کو تمہارے ساتھ ملنے سے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ جی ایسا ہی ہے، تو نوشیروان کہتا ہے کہ تم نے پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب اس نے فضا کو باقی گھر والوں سے ملنے کی اجازت دی ہوئی ہے تو خاص طور پہ صرف تم سے ملنے سے کیوں روکا ہوا ہے؟ دعا کا دل تو نوشیروان کے اس سوال پر دہل جاتا ہے کہ وہ کس منہ سے بتائے کہ یہ شخص جو اب میری بہن کا شوہر ہے، پہلے میں اس کی محبت میں گرفتار تھی اور اپنی جھوٹی محبت کے جھانسے میں لے کر اس نے میری زندگی کس طرح سے برباد کی۔ اسی لیے نوشیروان کے اس سوال کو ٹال دیتی ہے، اور نیکسٹ ڈے جب فراز نوشیروان کے آفس میں ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کو کچھ خبر ہے کہ دعا کیسی لڑکی ہے؟ نوشیروان حیران ہوتا ہے کہ اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ اپنے باس سے اس کی بیوی کے متعلق اس طرح سے بات کر سکے۔ بہرحال اپنے غصے پر قابو پا کر فراز کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ یہ اب مزید کیا کہنے والا ہے، تو فراز کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو دعا سے ملنے سے روکا ہوا تھا کیونکہ میری شادی والے دن دعا گھر سے بھاگ گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ، اور اسی لڑکی کی وجہ سے اس کے تمام گھر والوں کی سارے محلے میں بہت بدنامی ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو نوشیروان کا صبر جواب دے جاتا ہے، وہ غصے سے فراز پر چلاتا ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میرے آفس سے، اور کل سے کام پر بھی مت آنا، تمہارا ٹرمینیشن لیٹر تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ سرفراز تو نوشیروان کے غصے سے بہت ڈر جاتا ہے اور اسی وقت وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن دوسری طرف کشمالہ جو دعا کو مارنے کے منصوبے میں ناکامی کے بعد ایک زہریلی ناگن بن چکی ہے،
اور جس سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ دعا نوشیروان کے اتنے قریب رہتی ہے اور میں اتنا دور۔ اور پھر یہ کہ نوشیروان جس محبت سے دعا کی طرف دیکھتا ہے اس محبت کی تو اصل میں حقدار ہوں۔ تو وہ دن رات انہی کوششوں میں ہے کہ اگر وہ دعا کو جان سے نہ بھی مار سکے تو کم سے کم کچھ تو ایسا کر سکے کہ نوشیروان دعا کو اپنی زندگی سے نکالنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی لیے اس نے دعا کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو کشمالہ کو دعا کے پل پل کی خبر پہنچاتے ہیں، اور انہی جاسوسوں کے ذریعے کشمالہ کو یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ دعا کا جو بہنوئی نوشیروان کے آفس میں کام کرتا ہے دراصل وہ دعا کا پرانا عاشق ہے اور دعا اسی کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ تو اب لگتا تو یہی ہے کہ کشمالہ ڈائریکٹ فراز سے کانٹیکٹ کرے گی اور اسے کہے گی کہ کسی بھی طرح سے دعا کو ایک دفعہ ملنے کے لیے بلاؤ، چاہے منت کر کے چاہے بلیک میل کر کے، اس کے لیے میں تمہیں بہت بڑی رقم دینے کو تیار ہوں۔ تو فراز دعا سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو تمہاری بہن میرے گھر میں خوش رہے تو بس ایک بار مجھے کہیں مل لو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں نہ تمہارے سامنے کبھی آؤں گا اور نہ ہی فضا کے اوپر کسی قسم کا ظلم کروں گا۔ اب نوشیروان نے تو دعا کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ مجھے تمہارا بہنوئی پسند نہیں آیا، اس لیے کوشش کرنا کہ آج کے بعد تمہارا اس کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو۔ تو دعا نوشیروان کو بتائے بغیر ہی سرفراز سے ملنے ہوٹل پہنچ جائے گی، اور جب یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے تو کشمالہ کا جاسوس ان دونوں کی پکچرز بنا کے کشمالہ کو سینڈ کر دے گا، اور بس جی یہاں پر کشمالہ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ وہ نوشیروان کو یہی تو دکھانا چاہتی ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ تمہاری بیوی کا تو ایک پرانا عاشق بھی تھا جو کہ اب اس کی بہن کا شوہر ہے، اور ابھی بھی اس کی محبت تمہاری بیوی کے دل سے نکلی نہیں ہے، اسی لیے وہ آپ کو بتائے بغیر چوری چوری اس کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہے۔ اب کشمالہ جب نوشیروان کو دعا اور فراز کی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تصویریں بھیجے گی تو نوشیروان تو حیرت زدہ ہو جائے گا کہ دعا اس سرفراز کے ساتھ کیا کر رہی ہے، جبکہ میں نے تو اسے سختی سے منع کیا ہے کہ جتنا ہو سکے اس آدمی سے دور رہو۔ پکچرز دیکھ کے نوشیروان کا تو جیسے خون کھولنے لگتا ہے، کشمالہ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پکچرز تمہارے پاس کیسے آئیں؟ تو کشمالہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ پکچرز آئی نہیں بلکہ بنوانی پڑیں، کیونکہ اگر میں ویسے آپ کو دعا کی اصلیت بتاتی تو آپ نے میری بات ماننی نہیں تھی۔ اور نوشیروان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ نے ایک جنگلی پھول کو کیچڑ سے اٹھا کر اپنے کالر میں سجا رکھا ہے، یہ لڑکی کسی طور بھی آپ کے قابل نہیں ہے، اور ذرا سوچیں کہ اگر اس لڑکی سے آپ کی نسل آگے بڑھے گی تو وہ بد نسلی کہلائے گی۔ نوشیروان کا تو بس نہیں چلتا کہ اس کشمالہ کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے۔ بہرحال ناظرین، ظاہر ہے کہ نوشیروان دعا سے پوچھ گچھ تو ضرور کرے گا کہ آخر وہ فراز کے ساتھ کر کیا رہی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ نوشیروان دعا کو چھوڑ دے۔ تو کشمالہ جو اب اس خوش فہمی میں ہے کہ اب تو نوشیروان ہر صورت دعا کو طلاق دے دے گا، لیکن جب کشمالہ کو یہ پتہ چلے گا کہ دعا کو کچھ بھی کہنے کی بجائے نوشیروان نے اس سرفراز کو دعا کی زندگی برباد کرنے کی وجہ سے نہ صرف دعا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی منگوائی ہے بلکہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے، تو کشمالہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کچھ بھی کر لے دعا اور نوشیروان کو ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کشمالہ کی یہ چال نوشیروان اور دعا کے رشتے کے درمیان میں دراڑ پیدا کرے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔